له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے. اس وقت مجھے اس آیت کی تفسیر کرنا یا اس کے مضامین پر گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے 3 مقاصد مستنبط کرنے ہیں جو دین کے مقاصد ہیں، انہی کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. یہ مقاصد الگ الگ بھی آیات میں بیان کیے گئے ہیں اور واضح طریق پر بیان کیے گئے ہیں، لیکن عربیت کا قاعدہ ہے کہ الکنایۃ ابلغ من التشریح. جو چیز کنایے سے ادا ہوتی ہے، اشارے سے، وہ زیادہ بلیغ ہوتی ہے بنسبت صراحت کے. اس واسطے خیال ہوا کہ ان تینوں مقاصد کو اس آیت کی روشنی میں عرض کیا جائے، اور ساتھ ہی اس بنا پہ ہے کہ ان تینوں مقاصد کی طرف اس آیت میں اشارہ بھی ہو رہا ہے، تو ایک جگہ مجتمع ہو کر وہ تینوں مقاصد آ جاتے ہیں. اس بجائے 3 آیتیں الگ الگ پڑھنے کے اسی ایک آیت کی تلاوت کو کافی سمجھا گیا کہ وہ تینوں مقصد اس آیت میں آ جائیں گے. وہ 3 مقصد کیا ہیں شریعت کے؟ تو اصل یہ ہے کہ شریعت اسلام 3 تعلقات کو درست کرنے کے لیے آئی. وہ 3 تعلقات اگر درست ہو جائیں تو وہی آدمی کامل سمجھا جائے گا شریعت کے اتباع میں. ایک تعلق میں بھی اگر کمی رہ گئی تو اتنا ہی اس کے دین میں اور اس کے اسلام میں کمی رہ جائے گی. تو وہ 3 تعلقات ہیں جن کی تکمیل کے لیے، جن کی اصلاح کے لیے شریعت اسلام دنیا میں بھیجی گئی. ایک تعلق مع اللہ، کہ بندے کا اپنے خدا سے کیا تعلق ہے، اس کی کیا نوعیت. دوسرا تعلق مع الخلق، کہ بندوں کا اپنے بھائیوں سے اور مخلوقات سے کیا تعلق ہے. اور تیسرا تعلق مع النفس، کہ خود اپنے نفس سے اس کا کیا تعلق ہے. یہ 3 تعلقات ہیں جن کو صحیح کرنا مقصود ہے، اور اسی پر شریعت کے تمام احکام پھیلے ہوئے ہیں. بندہ خدا سے کس طرح سے رابطہ پیدا کرے، بندے بندوں سے کس طرح سے معاملہ کریں، اور بندے کو اپنے نفس سے کیا معاملہ کرنا چاہیے. اگر یہ 3 معاملے درست ہو گئے تو وہی کامل انسان سمجھا جاتا ہے. ان میں اگر خلل رہ گیا تو اتنا ہی خلل اس کے دین و دیانت میں رہ جائے گا، اور کہا جائے گا کہ مسلمان ہے مگر ناقص قسم. یہ 3 تعلقات اس کے صحیح ہونے چاہیے. تعلق مع اللہ، اس کی بنیاد ہے عبدیت پر، کہ بندہ اپنی عبدیت کو پہچان لے اور اللہ کی معبودیت کو پہچان لے. یہ نسبت درست ہو جائے کہ وہ معبود ہے میں عابد، تو عبدیت کی شان اس میں آ جائے. اس وقت کہا جائے گا کہ اللہ سے تعلق صحیح ہو گیا. عبدیت ہو یعنی جتنی بھی بڑائی اور عظمت ہے وہ مخصوص سمجھو اللہ کے لیے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ساری بیانیاں آسمانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کے لیے ہے. وہی ہے عزیز و حکیم، عزت والا بھی وہی ہے، حکمت والا بھی وہی ہے. تو عزت کا کوئی شائبہ اپنے اندر نہ ہونا چاہیے بمقابلے حق.
بلکہ عزت کے مقابلے میں پوری ذلت ہونی چاہیے اپنے نفس کی، اور کمال عزت ہونی چاہیے حق تعالیٰ کی ذہن میں، تب وہ نسبت عبدیت درست ہوگی۔ اگر کبر ذرا سا بھی باقی رہ گیا تو نسبت عبدیت میں فرق آ گیا۔ اسی واسطے حدیث میں ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر باقی رہ گیا ہے، اس لیے کہ اس نے حق تعالیٰ کی کبریا کو نہیں سمجھا، اور جب اس کی کبریا و عظمت کو نہ جانا تو اپنی ذلت کو نہ سمجھا اور اپنے اندر کبر سمجھا، تو کبریا اور عظمت یہ مخصوص ہے ذات بابرکات کی ساتھ۔ دنیا میں بندہ بندگی کرنے کے لیے آیا ہے، خدائی کرنے کے لیے نہیں آیا، تو اس کی چال میں، ڈھال میں، قال میں، حال میں، ہر چیز میں عبدیت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، چال میں اپنے بیان روی اور نرمی پیدا کرو، اکڑ کر چلو گے تو چال میں کبر آ جائے گا، وہ بندگی کی شان کے خلاف۔ یعنی ایسی چال سے چلو کہ جس میں تواضع بھی ہو، کبر نہ ہو اور ذوف بھی نہ ہو ساتھ میں، یعنی نہ تو بیماروں کی چال چلو کہ آج بالکل جھک کے چلے جیسے معلوم ہو مریض ہے، یہ بھی چال پسند نہیں کی گئی۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، قوی مسلمان بہتر ہے ضعیف مسلمان سے۔ تو قوت ہونی چاہیے چال میں، ضعف نہ ہونا چاہیے۔ تو نہ تو اس طرح سے چلے کہ جیسے کوئی بیمار اور مریض قسم کا آدمی آ رہا ہو، اور نہ اکڑ کر چلے جس سے معلوم ہو کوئی متکبر آ رہا ہے۔ تو چال کے اندر فرمایا کہ قصد اور اقتصاد اور میانہ روی اختیار کرو کہ چال میں کبر بھی نہ ہو، چال میں ذوف بھی نہ ہو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فرمائی ہوئی کہ کان یمشی تقلعا، آپ چلتے تھے زمین پر اس طرح سے، اتنی قوت سے کہ جیسے زمین کو کھود ڈالیں گے، اس قوت سے پیر پڑتا تھا، اور ساتھ میں تواضع اور انتہائی خاکساری اور نرمی بھی چال میں ہوتی تھی۔ تو قوت بھی ملی ہوئی ہو اور قوت کے ساتھ تواضع بھی ملی ہوئی ہو۔ قوت میں اگر کبر آ گیا تو تکبر کی چال ہے، اور اگر کمزوری آ گئی تو وہ ضعیفوں کی چال ہے، دونوں چالوں سے روکا گیا ہے۔ وقت فی مشی کا، تو چال کے اندر بھی میانہ روی بتلائی گئی ہے۔ اسی طرح سے قال کے اندر بولے آدمی تو تحکمانہ لب و لہجہ نہ ہو جیسے کوئی حاکم بول رہا ہو، بلکہ مصالحانہ رویہ، برادرانہ رویہ، بھائی بندی اور ملنساری کی آواز نکلنی چاہیے، اس میں حاکمانہ متکبرانہ شان نہ ہونی چاہیے۔ تو جیسے چال میں تکبر برا سمجھا گیا ہے، قال میں بولنے میں بھی تکبر برا سمجھا گیا ہے، اسی طرح سے آدمی کے حال میں اور تمام چیزوں میں کبر نہ ہونا چاہیے، جبھی آدمی کی بندگی صحیح ہوگی۔ یہاں ایک طالب علمانہ شبہ ممکن ہے کسی کو پیدا ہو، احسان اور علم یہ تمام چیزیں حق تعالیٰ کی صفات ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ کی صفت تکبر بھی تو ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر، تو پھر تکبر بھی اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ کے اخلاق اختیار کرو گے، رحم اور کرم اور کریمی، تو پھر متکبر بننے میں کیا حرج ہے، بلکہ بننا چاہیے متکبر۔ یہاں تو فرمایا جا رہا ہے کہ تکبر ذرہ برابر ہوگا تو جنتی نہیں وہ شخص، اور یہاں ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ متکبر بنے آدمی۔ تکبر اللہ کی شان ہے، بڑا بول بولنا اس کا ہی مقام ہے، تو ہم بھی خوب بڑے بول بولیں اور خوب تحکمانہ کلام کیا کریں۔ یہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اس حدیث کی روح سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تکبر بری چیز نہیں ہے، تکبر تو اعلیٰ ترین صفت ہے جو اللہ کی شان ہے، کون کہہ سکتا ہے تکبر کو برا؟ پھر کیوں روکا گیا ہے تکبر سے؟ اس لیے نہیں روکا گیا کہ تکبر بری چیز ہے، تکبر بہترین چیز ہے، مگر جھوٹ بولنا بری چیز، جھوٹ سے روکا گیا، اس لیے کہ اللہ کے سوا جو کہے گا میں بڑا ہوں وہ جھوٹا ہو۔ سچا اللہ ہی ہے جو کہے کہ میں بڑا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ جو انسان یہ کہے گا کہ میں بڑا ہوں وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بولنا بری بات ہے، تکبر کرنا تو بری بات نہیں۔ خدا کے سوا جو متکبر بنے گا جھوٹا ہوگا، تو جھوٹ بولنا انسان کی شان کے خلاف ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ تکبر مت اختیار کرو، جھوٹے مت بنو۔ تکبر اسی کے لیے باہر باہر اسی کے واسطے لَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو عبدیت اختیار کرتا ہے۔
اب ہر چیز میں عبدیت آئے گی. جب دل میں ایک چیز بیٹھ گئی تو دل تو سلطان الاعضاء ہے, تمام اعضاء کا بادشاہ. جب دل میں تواضع اور انکساری خاک ساری بیٹھ گئی تو پیروں میں بھی آئے گی انکساری, ہاتھ میں بھی آئے گی انکساری, زبان میں بھی آئے گی, ہر چیز میں وہی کسر و انکسار تواضع خاک ساری پیدا ہو جائے گی. صحت میں بھی انکساری, بیماری میں بھی انکساری. مجھے واقعہ یاد آیا, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عادت یہ تھی کہ تھوڑا بھی بیمار ہو تو بہت زیادہ پھولتے کراتے ہیں, ہائے جیسے کوئی بڑی عظیم چیز آ گئی اور مکان کو سر پہ اٹھا لیا. چھوٹی سی بیماری معمولی اور ہائے زیادہ. تو میں نے ایک دن ڈرتے ڈرتے عرض کیا ان سے, روب ان کا غالب تھا, کہ آپ جو زیادہ ہائے کرتے ہیں یہ تو رضا اور توکل کے خلاف. بندہ ہو کر ذرا سی بیماری آئی اور زیادہ قول نہ کرانا, یہ تو اللہ سے, یہ تو رضا کے خلاف ہے. بندے پر جو کیفیت آئے اسے راضی ہو جانا چاہیے. زیادہ ہائے کرنے کا مطلب اسے ٹالنا چاہتے ہیں تو رضا کے خلاف ہے, توکل کے خلاف ہے. ہنس کے فرمایا کہ نالائق ہمیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ بیٹھ جا. میں بیٹھ گیا تو فرمایا کہ میں نے اپنے 3 بزرگوں کی زیارت کی ہے, اور زیارت ہی نہیں کی بلکہ برتا ہے اور ان کی پوری زندگی پائی. سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ, ان سے وہ خلافت بھی حاصل تھی. فرمایا کہ میں نے ان کی زندگی دیکھی نہیں بلکہ برتی ہے اور ان کی صحبت اٹھائی. دوسرے فرمایا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ میرے استاد حدیث ہیں تو ان کی خدمت میں بھی میں حاضر رہا ہوں. اور تیسرے فرمایا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند وہ میرے والد ہیں, ان کی زندگی بھی میں نے دیکھی اور ان کی صحبت اٹھائی. ان تینوں بزرگوں کے میں نے 3 رنگ پائے. فرمایا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کا تو یہ عالم تھا کہ ذرا سی بیماری آتی تو ہائے ہائے کر کے مکان کو سر پہ اٹھا لیتے. تو ایک صاحب نے آ کے عرض کیا کہ حضرت یہ تو بندگی اور رضا و توکل کے خلاف ہے, تو ذرا سی بیماری آئے ہائے ہائے شروع کی. فرمایا تو کیا میں اپنے اللہ کے مقابلے میں بہادر بنوں اور یہ دعویٰ کروں زبان حال سے کہ آپ جو کچھ بھیجیں گے میرے اندر طاقت ہے تو اسے برداشت کروں گا. میں تھوڑی سی بیماری میں ہائے ہائے کر کے عرض کر دیتا ہوں کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ مجھے آزمائیے نہیں, فضل سے بخش دیجیے. میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ بخار کا بھی تحمل کروں, بندہ ہوں اور ضعیف ہوں, تو میں ہائے ہائے کر کے اپنے ذوق کو ظاہر کر دیتا ہوں, اپنے عجز کو ظاہر کرتا ہوں. فرمایا یہی ہے عبدیت اور بندگی کی شان کہ اپنا عجز اور اپنی بے طاقتی آدمی ہر طرح سے ظاہر کر دے. فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہائے وائے تو نہیں کرتے مگر علاج کا اہتمام. ذرا بیماری آئی طبیب کو بلاؤ, ڈاکٹر کو بلاؤ, دوا دارو اور پرہیز. تو بعض نے عرض کیا کہ حضرت اسباب میں اتنا غلو کرنا یہ تو بندگی کے خلاف ہے. اس کے معنی ہے کہ مسبب الاسباب پہ نظر نہیں بس دواؤں پہ نظر ہے, ڈاکٹر پہ نظر ہے, علاج پہ. فرمایا کہ علاج کرنا مسنون ہے اور اتباع سنت یہی سب سے بڑی عبدیت. ان کے یہاں بھی عبدیت تھی مگر عبدیت کا یہ روپ تھا کہ ہر چیز میں سنت کی پیروی کی جائے, جو حضور نے کیا وہ ہم کریں. اب آپ نے بھی علاج فرمایا تو علاج مسنون ہو گیا, تو سنت کی پیروی کرنی ضروری ہے. تو صحت کی سنتیں اور ہیں, بیماری کی سنتیں اور. بیماری میں یہی سنت ہے کہ آدمی معالجے کی طرف متوجہ ہو. اپنی حیثیت کے مطابق کوئی بڑا آدمی ہے وہ علاج کرانے بھی جرمنی جائے گا, اور چھوٹا ہے وہ مقامی ڈاکٹر کو دکھلا دے گا. مگر بہرحال علاج کی طرف توجہ کرنا یہ سنت کی پیروی ہے. اس لیے کہ یہ بدن ہماری ملک نہیں ہے, یہ سرکاری ملک ہے اور اللہ کی ملک ہے. ہم اس کے امین بنائے گئے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کریں. بیمار ہو تو دوا کریں, ایسے موقعوں پر نہ جائیں جہاں ہلاکت یقینی ہو کہ یہ ضائع نہ ہو جائے سواری. اسی سواری پر سوار ہو کر روح مقامات طے کرتی ہے اور عرش عظیم تک پہنچتی ہے. جب سواری نکمبی ہو جائے گی تو سفر کیسے طے ہوگا؟ اس واسطے اس کو گھاس دانا بھی دینا چاہیے, اسے غذا بھی دینی چاہیے. یہ بیمار ہو تو اس کا علاج بھی کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ بیماری میں علاج کرنا سنت کی پیروی ہے, اور پیروی سنت کی یہ عبدیت ہے, اسی بندگی کہتے ہیں. تو حضرت کے یہاں بھی بندگی حاجی صاحب کے, ان کے یہاں بھی عبدیت, اس کا روپ اور تھا, اس کا رنگ الگ. اور فرمایا کہ میرے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ان کی کیفیت یہ تھی کہ بڑی سے بڑی بیماری آ جائے تو اف نہیں کرتے تھے, کسی پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ بیمار ہیں. مہینوں برسوں کے بعد اتفاق سے زبان سے نکل گیا تو پتہ چلتا تھا کہ اتنی بڑی بیماری آئی.
اور بالکل دم بخود. لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت بیماری آتی ہے آپ تو کچھ فرماتے بھی نہیں, کچھ ظاہر بھی نہیں کرتے کہ کوئی دوا دارو علاج کرے. فرمایا کہ ہر چیز دو میرا صدنے کو, مالک کی طرف سے جو ہے گردن جھکا دی جائیے تو وہی میرے لیے خیر ہے, وہی میرے لیے برکت ہے. اگر وہ بیماری دے تو میں کون ہوں یہ کہنے والا کہ مجھے تو تندرست ہونا چاہیے, تندرستی دے تو میں کون ہوں یہ کہنے والا کہ مجھے بیمار ہونا چاہیے. ہر چیز دوست میرا صدنے کو, دوست اور محبوب کی طرف سے جو آئے سر جھکا دینا چاہیے. فرمایا یہی عبدیت ہے, یہی بندگی کی شان ہے کہ دوست کی ہر منشا کے اوپر آدمی راضی برضا ہو جائے. جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے کہ عجبا لامر المومن ان اصابت نعمت حمد اللہ وشکر وان اصابت مصیبت حمد اللہ وصبر. مومن کی کوئی کل بری نہیں ہے, ایمان کے ساتھ کوئی حالت بری نہیں. اگر بیماری آتی ہے تو صبر کرتا ہے, صبر کے راستے سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اور اگر نعمت آتی ہے تو شکر کرتا ہے, شکر کے راستے سے اللہ تک جا پہنچتا ہے. تو بیماری بھی اس کے لیے خیر ہے اور تندرستی بھی اس کے لیے خیر ہے. تندرستی کے اور لوازم ہے, بیماری کے اور لوازم ہے, اور سب پر ایمان کا قانون لاگو, اسی راستے سے آدمی اللہ تک جا پہنچتا ہے. تو فرمایا کہ حق تعالی شان وہ بھی کیفیت بھیجے, نعمت کی ہو یا مصیبت کی, تنگی کی ہو یا راحت کی, تنزل کی ہو یا دستگیری اور محتاجگی کی, جس حالت میں ہو بندہ راضی اور شاکر رہے کہ میرے لیے یہی خیر ہے جو میرے مالک نے تجویز کیا ہے. میں کون ہوں اس کے خلاف کرنے والا یا خلاف بولنے والا. کسی بزرگ سے پوچھا تھا کسی نے کہ آپ کا کیا حال ہے, وہ اسی مقام کے تھے, راضی برضا کے مقام کے, مقام رضا پر پہنچ چکے تھے. ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے, کہا کیا حال پوچھتے اس شخص کا کہ جس کی مرضی پر دونوں جہان کے کارخانے چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ اس درجے کے ہیں کہ آپ کی مرضی پر زمین و آسمان کے سارے کارخانے جاری ہیں. یہاں الحمدللہ میں اسی درجے کا. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کہا یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ دونوں جہان کے کارخانے چل رہے ہیں اللہ کی مرضی پر, اور میں نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا ہے اللہ کی مرضی میں. جو اس کی مرضی وہ میری مرضی, اس لیے جو بھی پیش آتا ہے عالم میں میں اس پہ راضی ہوں کہ ٹھیک تو پیدا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں الحمدللہ یہی ہونا چاہیے. کیا حق ہے کہ بیٹھ کے ماتم کروں اور بیٹھ کے واویلا کروں. اس کے معنی ہے کہ اللہ کے حکم میں مداخلت کر رہا ہوں اور میں نیند میں نکال رہا ہوں کہ آپ نے کیوں موت بھیج دی فلاں کے لیے, تو میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ سے لڑوں یا مقابلہ کروں. وہ موت دے گا, میں کہتا ہوں الحمدللہ یہی مناسب. وہ زندگی دے, میں کہتا ہوں الحمدللہ یہی مناسب ہے. وہ بیماری دے, میں کہتا ہوں بے شک یہی مناسب. اس لیے جہان میں کوئی چیز بھی میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتی, سب میری مرضی پر چل رہے ہیں کارخانے. تو حقیقت میں رضا بقضا کے یہی معنی ہے جب اس مقام پر آ جائے کہ جو بھی ہو آدمی اس پر راضی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اس مقام پہ آ جائے گا تو تشویشات ساری ختم ہو جائیں گی. یہ جو تشویش اور الجھن پیدا ہوتی ہے یہ اپنی تجویز سے پیدا ہوتی ہے. ہم نے یہ تجویز کر لیا کہ ہمیں مالدار بننا چاہیے. اب اگر مالدار نہ بنے یا چھن گیا مال تو رو رہے ہیں بیٹھ. یہ کیوں رو رہے ہیں, پریشانی کیوں ہوئی کہ خود ہم نے تجویز کیا تھا کہ ہمیں مالدار بننا چاہیے یا ہونا چاہیے. بیماری آئی تو پریشان ہیں, گھٹ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تجویز یہ تھی کہ ہونا چاہیے ہمیں تندرست, تو کیوں بیمار بنے. تو ساری مصیبتوں کی جڑ اپنی تجویز. لیکن اگر تفویض ہو جائے کہ میں نے اپنے آپ کو سونپ دیا اللہ, جو بھی کیفیت پیش آئے وہی خیر ہے. اب ظاہر ہے کہ نفس کے خلاف کوئی چیز ہوئے گی نہیں, اور تشویش اسی کو کہتے ہیں کہ طبیعت کے خلاف. جب ہر چیز کو طبیعت کے موافق بنا لے تو اب پریشانی باقی نہیں رہے گی. گندگیاں بھی ختم, پریشانیاں بھی ختم. تو اہل اللہ در حقیقت تفویض کے مقام پہ ہوتے ہیں, اس لیے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کسی حالت میں. وہ مطمئن اور مگن. اور اہل دنیا جو خود مجوز ہے اپنے لیے کہ ہمیں یوں ہونا چاہیے, وہ ہر وقت پریشان رہیں گے. اس لیے کہ نفس کا ہر منصوبہ پورا ہونا ضروری نہیں, اور جب کسی تجویز کے خلاف ہوگا تو روئیں گے, بیٹھ کے گھٹیں گے, تو ہر وقت پریشانی میں. اس لیے اعلیٰ ترین مقام کے جس میں سکون کامل ہو, پریشانی رفع ہو, وہ یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا کو بدلنے کی کوشش کرے, اپنے کو بدل دے کہ جو پیش آئے کہے کہ یہی مناسب تھا میرے حال, اسی پر راضی ہو جائے, تشویش ختم ہو جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مالداری ہے بہترین چیز اور اسی میں سکون, یا مصیبت ہے سب سے بڑی چیز, یا نعمت ہے سب سے بڑی چیز. ان میں کوئی چیز نہیں. سکون یہ ہے کہ جو مرضی یا حق ہو وہ ہے در حقیقت سکون کی جڑ. بیماری ہو یا تندرستی, مالداری ہو یا دستنگری, وہی ہے سکون کا ذریعہ. تو اللہ کی تجویزوں پر, اس کی تقدیرات پر راضی ہو جانا
یہ سکون کا ذریعہ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے ہی دل چین پاتے ہیں. تو ذکر کا فقط یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لے. ذکر اور یادداشت کا مطلب یہ ہے کہ جو من اللہ پیش آئے اس پر رضا کا اظہار کرے. بیمار ہے تب راضی, تندرست ہے جب راضی, مالدار ہے جب راضی, اور نادار ہے تب راضی. یہ معنی ہے ملک یادداشت کے کہ ہر تقدیر پر راضی ہو جائے آدمی. مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا افلاطون کا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ افلاطون یونان کے حکماء میں سے ایک حکیم ہے, فلسفی, لیکن شیخ عبد الکریم جیلی ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محقق گزرے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الانسان الکامل, کہ انسان کامل کسے کہتے ہیں. اس میں اصول قواعد شرعی بیان کیے. اس میں لکھتے ہیں کہ میں افلاطون کی قبر پر گیا تو انوار و برکات سے میں نے ڈھکا ہوا پایا اس قبر کو. اس سے ہم سمجھے کہ مقبولان الہی میں سے تھا یہ کوئی شخص, محض فلسفی اور بندگان عقل میں سے نہیں تھا جیسا کہ شہرت ہے, بلکہ کوئی مقبول خداوندی تھی. تو اس کو اس افلاطون کا واقعہ انہوں نے ہی لکھا ہے یا کسی دوسرے نے, یہ یاد نہیں رہا, بس اتنا تو ضرور لکھا ہے کہ افلاطون مقبولان الہی میں سے. یہ افلاطون نے زمانہ پایا ہے موسیٰ علیہ السلام. تعارف نہیں تھا, ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے, نام سنا. افلاطون بھی جانتا تھا کہ ایک اسرائیلی پیغمبر ہے اولو العزم, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ افلاطون ایک شخصیت, لیکن کبھی ملنا نہیں ہوا تھا, کبھی تعارف نہیں ہوا تھا. اتفاق سے ایک سڑک پر آمنا سامنا ہوا, پہچان تو تھی نہیں, لیکن افلاطون نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر انوار و برکات اور جلالت نبوت کی دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے اور کوئی بہت بڑا عالم اور عارف باللہ ہے. مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور. وہ جو قلب کے اندر اشراق اور چمک ہوتی ہے اس کے اثرات چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں, تو چہرہ چغلی کھا دیتا ہے کہ اندر کیا کیفیات موجود ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر جلال اور جمال نبوت کا چمک رہا تھا. اس نے سمجھا کہ کوئی بہت بڑی عظیم شخصیت. آ کے مصافحہ کیا اور یہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بہت بڑے حکیم ہیں اور کوئی بہت بڑے عالم اور عارف باللہ ہیں. ایک سوال ہے میرا کہ جس کو اب تک کوئی حل نہیں کر سکا, بڑے بڑے عقلاء کے سامنے پیش کیا, علماء کے سامنے پیش کیا, مگر کوئی جواب تسلی بخش مجھے نہیں ملا. میرا گمان یہ کہ آپ حل کر دیں گے اس سوال. آپ کا چہرہ بتلا رہا ہے کہ نورانیت ہے آپ کے قلب. فرمایا کیا سوال ہے؟ کا سوال یہ ہے کہ اگر آسمان کو کمان فرض کر دیا جائے اور یہ جو مصیبتیں برس رہی ہیں انہیں تیر فرض کیا جائے, اور اللہ میاں کو تیر چلانے والا فرض کیا جائے, اور صورت ایسی بنے کہ اللہ آسمان کی کمان سے مصیبتوں کے تیر برسا رہے ہیں, تو بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ بچاؤ کی صورت عقل میں تو آتی ہے, اس لیے کہ اس زمین کو چھوڑ کے آدمی کہیں نہیں جا سکتا. اور اگر فرض کیجیے چلا بھی جائے تو یہ جو آسمان کا گھیرا پڑا ہوا ہے اس کے دائرے سے نکل کے باہر نہیں جا سکتا. اور مان لو کہ اس سے بھی نکل جائے تو اللہ میاں جب تیر مارنا چاہے تو ان کی غریب سے نکل کے کہاں جائے گا؟ وہ تو زمینوں اور آسمانوں سے ماورا بھی ان کی حکومت. تو عقل نہیں اس کو سمجھتی. عقل یہی کہے گی کہ کوئی صورت بچنے کی نہیں. کسی واسطے کوئی عالم جواب نہیں دے سکا کہ زمین چھوڑ کے جانا مشکل, تیروں کی محاذات سے نکلنا مشکل, آسمان کے نیچے سے جانا مشکل, اور مالک الملک کی گریب سے نکلنا مشکل, ناممکن. تو کوئی صورت بچاؤ کی نہیں. جب تیر برسے گے مصیبتوں میں تو بھگتنا ہی پڑے, مصیبت اٹھانی پڑے گی. تو یہ سوال کیا تو واقعی مشکل تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت آسان بات ہے, اس میں کوئی اشکال ہی نہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا, معمولی بات. اب یہ بھی متوجہ ہوا کہ جس کو کوئی حل نہ کر سکا یہ کہہ رہے ہیں معمولی بات. فرمایا کہ بچاؤ کی صورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ تیر مارنے والا جب تیر مارنے کا ارادہ کرے اس کی محاذات سے ہٹ کے پہلو میں آنکھ رہا ہو تو تیر لگے گا نہیں. بس یہ اس کا طریقہ ہے. تیر پھینکنے والے کی بغل میں آ جائے, وہ کتنی زور سے تیر مارے گا تیر نہیں لگے گا, کوئی اثر نہیں ہوگا. اس نے ہاتھ چومے, کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ پیغمبر ہیں. اس کو صاحب معرفت کے سوا دوسرا نہیں بتلا سکتا تھا. محض عالم کا کام نہیں ہے کہ اس کا جواب دے, یہ تو عاشق کا کام ہے, عارف باللہ کا کام ہے کہ جو معرفت رکھتا ہو اپنے دل میں. اس لیے کہ عشق جو راہیں کھولتا ہے علم نہیں کھول سکتا وہ راہیں. وہ کہتا ہے نا ایک شاعر کہ عقل گویت شش جہت راہیست حد بیش نے. عقل کہتی ہے کہ 6 جہتیں ہیں, اوپر نیچے دائیں بائیں سامنے پیچھے, اور کوئی جہت نہیں.
تو عقل گویا شش جہت راہ حد بیش نے اس کے سوا کوئی جہت نہیں. عشق گویا ہنس رہا ہے بارہا من رفتہ. عشق نے کہا کہ نہیں اور بھی رستہ ہے, میں تو گیا ہوں بارہا, ان 6 جہات میں محدود تھوڑا ہی ہے. یہ تو عقل کی حد بندی ہے. عشق اس سے بالا تر ہے, وہ دور دور پہنچتا ہے. تو عشق جب مالک سے ملا دیتا ہے اور سرچشمہ کمالات سے ملا دیتا ہے تو عقل تو ایک بندی ہے اس بارگاہ کی. عقل بیچاری کیا کرے گی, اس نے تو اصل کنیکشن کر لیا اصل سرچشمے سے. تو عارف باللہ اور عاشق خدا بندی وہ براہ راست رابطہ پیدا کر لیتا ہے حق تعالیٰ تعالیٰ سے. تو عقل تو دریوزہ گر ہے, بھکاری ہے اس بارگاہ کی. عقل کا دائرہ محدود ہے محسوسات کے اندر, اور عشق ماورائے محسوسات کی باتیں پاتا ہے, وہ عرش کی باتیں لاتا ہے. تو اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ پیغمبر ہیں اسرائیل. اس وقت کھلی بات کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تو اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ پیغمبر ہیں اسرائیل. اس وقت کھلی بات کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے تو ہاتھ چومے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جانا کہ یہ کوئی حکیم معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ السوال نصف العلم, گہرا سوال کرنا بھی علم کے بغیر ممکن نہیں. جاہل محض سوال بھی نہیں کر سکتا. مطلق جاہل ہو وہ سوال کر نہیں سکتا, کرے گا تو بے ڈھنگا کرے گا, جواب دینے والے کو بھی الجھا دے گا. اس لیے سوال کرنا بھی علم والے کا کام ہے, جاہل کا کام نہیں ہے جو ڈھنگ کا سوال کرے. السوال نصف العلم, حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سوال کرنے والا بھی آدھا عالم ہوتا ہے, بے اس کے سوال نہیں کر سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی کوئی حکیم معلوم ہوتے ہو, سوال ایسا گہرا کیا کہ وہ بے علم کے نہیں ہو سکتا سوال. بہرحال اس وقت تعارف ہوا. تو افلاطون کو وہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب اللہ کو فرض کیا جائے کہ وہ تیر چلا رہے ہیں اور آسمان کی کمان سے تیر برسا رہے ہیں تو بچنے کی کیا صورت ہے. تو بچنے کی صورت یہ ہے کہ تیر چلانے والے کے پہلو میں آنکھ رہا ہو تو تیر نہیں لگے گا. اللہ کا پہلو کیا ہے, وہ تو جسم سے بری ہے, وہاں کوئی پہلو نہیں, کوئی آگا پیچھا نہیں, وہ تو ہر جہت سے اونچے ہے, بالا تر ہے. پہلو خداوندی در حقیقت ذکر اللہ ہے کہ یاد خداوندی قلب کے اندر ہو جائے. یہ ہے حق تعالیٰ کا جنب اور پہلو کہ اس کی یاد بغل میں موجود. جب یاد اس کی موجود ہے تو گویا ان کے پہلو میں ہے آدمی. اس لیے کہ پہلو کے معنی یہی تو ہوتے ہیں کہ بچاؤ کر لو. کوئی حملہ کرے تو آپ بچے کو پہلو میں لے لیتے ہیں کہ حملہ آور حملہ نہ کر سکے, اور اب جا رہی ہو اس کو پہلو میں لے لیتے ہیں تاکہ اس پر کوئی حملہ آور نہ ہو. تو پہلو کے معنی بچاؤ کے ذریعے کہنے کے حفظ میں آ جائے, تحفظ میں آ جائے. تو اللہ کے تحفظ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یاد قلب کے اندر آ جائے, وہی ذکر اللہ ذریعہ بنتا ہے حفظ کا. تو پہلو ہے خداوندی ذکر. تو حاصل یہ نکلا کہ اگر قلب کے اندر ذکر الہی موجود ہے تو تیر بے شک آئیں گے لیکن اثر نہیں کریں گے. اس لیے کہ اطمینان ہے اپنے مالک کے اوپر, مگن اور مطمئن ہے, نہ بیماری کی پرواہ ہے نہ تندرستی کی, کہ جو وہ دے رہے ہیں حکمت سے دے رہے ہیں اور میرے لیے مصلحت اور مناسب ہے. جب یہ رضا پیدا ہو گئی تو تشویش کہاں رہی. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ذکر کرنے والا کبھی مصیبت میں گرفتار نہیں ہو. ذکر کرنے والے بلکہ اہل اللہ پہ زیادہ مصیبتیں آتی ہیں. فساق و فجار پہ کم آتی ہیں, کفار پہ ان سے بھی کم آتی ہیں. مومن اور جتنا مخلص ہوگا زیادہ مصیبت آئے گی, جانچ اسی کی جائے گی. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ مصیبت نہ آئے. حدیث میں فرمایا گیا کہ اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے زیادہ شدید بلاؤں میں انبیاء گرفتار کیے جاتے ہیں, حد سے زیادہ مصیبتیں پڑتی ہیں. پھر جو ان سے زیادہ قریب یا مشابہ ہے وہ اتنا ہی مصیبت میں گرفتار ہوتا. تو یہ نہیں ہے کہ اہل اللہ پہ مصیبتیں نہیں آئی, فقر و فاقہ نہیں ہوتا, وہ نادار نہیں بنتے, گھر میں کوئی آگ نہیں لگ جاتی, بیمار نہیں پڑتے, ساری آتی ہے مصیبتیں. حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت. فرمایا کہ سوچ کے کہو کیا کہہ رہے ہو. عرض کیا کہ محبت ہے. فرمایا دیکھو سمجھ کے کہو کیا کہہ رہے ہو. تو یا رسول اللہ واقعی مجھے محبت ہے. فرمایا اگر محبت ہے تو تیار ہو جاؤ فقر و فاقے کے لیے, تیار ہو جاؤ مصیبتیں جھیلنے کے لیے. تو اللہ والوں پہ زیادہ مصیبتیں آتی ہیں, مگر فرق کیا ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں مگر اشجار رفتہ نہیں ہوتے, ان کے دل میں پریشانی نہیں ہوتی. دل مگن اور مطمئن رہتا ہے کہ یہ مالک الملک نے بھیجی ہے ہمارے لیے, یہی مسئلہ ہے تو ہم راضی ہیں اس کی. تو مصیبت نام در حقیقت ہوا آدمی کے قلب کی صفت ہے کہ تشویش میں مبتلا ہو, یہ ہے مصیبت. اگر تشویش نکل جائے دل سے وہ مصیبت ختم. تو مصیبت نام بیماری کا نہیں,
مصیبت نام تنگ دستی کا نہیں، یہ تو اسباب مصیبت ہے، خود مصیبت نہیں. مصیبت قلب کی صفت ہے کہ تنگ دستی سے پریشان ہو جائے مصیبت میں، اور اگر کوئی تنگ دستی پر راضی اور مطمئن ہو جائے تو اس پہ کیا مصیبت ہے. بہت سے اہل اللہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں یہ چلی جائیں تو اچھا ہے، تاکہ ہم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو ساری چیزیں چھین لو اور زیادہ ان کا اطمینان بڑھ جاتا ہے، حالانکہ نادار ہو گئے. تو ناداری مصیبت نہیں، ناداری سے اثر لینا پریشانی کا یہ قلب کی صفت ہے. تو مصیبت قلب کی شان ہے، بیماری مصیبت نہیں تو سبب مصیبت ہے، ناداری مصیبت نہیں سبب مصیبت ہے. تو راحت اور مصیبت قلب کی صفت ہے. اگر قلب کو درست کر لے آدمی اور قلب کو اپنے مرکز سے وابستہ کر دے، مصیبت کا کوئی نشان نہیں، چاہے بیمار ہو، چاہے نادار ہو، چاہے تنگ دست ہو. تو اصل چیز ہے قلب کی توجہ اور راضی برضا ہو جانا کہ اسی میں ہے ساری راحت ہے. یہی شریعت اسلام کہتی ہے کہ اگر تم مصیبت سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سکون نہ تمہیں بنگلوں میں ملے گا، نہ کوٹھیوں میں ملے گا، نہ تجوریوں میں ملے گا. سکون تمہیں ملے گا تعلق مع اللہ میں. جب اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے سکون تام حاصل ہو جائے گا، پریشانی کی جڑ ختم ہو جائے گی. تو یہ چیزیں سکون کا ذریعہ نہیں، یہ ہے بنیادی چیز. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قلوب سے آدمی، ذکر اللہ سے قلوب چین پاتے ہیں. اس میں اگر بادشاہ بن جائے تب بھی راضی اور فقیر بن جائے تب بھی راضی. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ مکہ معظمہ میں جب ہجرت فرما کر گئے تو انہوں نے خود یہ واقعہ میرے والد مرحوم کو سنایا، اور انہیں پیار میں بیٹا کہا کرتے تھے، عزیز داری بھی تھی، رشتہ داری بھی تھی اور بیٹا فرماتے. تو اپنا واقعہ خود سنا کہ بیٹا جب میں ہجرت کر کے چلا ہوں سن 57 میں، جب انگریزوں کا تسلط ہو گیا ہندوستان پر اور حضرت حاجی صاحب، مولانا گنگوئی، مولانا نانوتوی سب کے وارنٹ جاری ہوئے، تو حضرت حاجی صاحب نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے. فرمایا کہ جب میں نے جہاز میں قدم رکھا کراچی کی بندرگاہ سے، تو میں نے اللہ سے ایک عہد کیا کہ آپ کے گھر جا رہا ہوں، میں کسی کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا، کسی سے مانگوں گا نہیں، آپ کھلائیں گے کھا لوں گا، مار دیں گے مر جاؤں گا، جان میری نہیں ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو آپ جان لے لیں گے تو وہ جان میری کب ہے، وہ بھی آپ کی ہے. میں کسی غیر کو نہیں دیکھوں گا، میں تو آپ کے گھر جا رہا ہوں، یہ عہد کیا. فرماتے تھے کہ جب مکہ معظمہ حاضر ہوا تو حاجی صاحب کے ساتھ کوئی رقم نہیں تھی، کوئی سرمایہ نہیں تھا، معمولی کچھ پیسے ناشتہ واشتہ تھا، وہ 2-3 دن میں ختم ہو گئے. اب فاقے شروع ہوئے اور یہ عہد باندھ لیا تھا کہ نہ مانگوں گا نہ کسی کے در پہ جاؤں گا. بیٹھ گئے، 1 وقت کا فاقہ، 2 وقت کا، 3 وقت کا. اب فاقوں میں فاقہ ہو رہا ہے اور کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں اور تعارف ہے نہیں کسی سے. فرماتے تھے کہ جب 4-5 وقت کا فاقہ ہوا تو کچھ ذوف بڑھنا شروع ہوا. اب حرم شریف تک حاضری ذرا مشکل ہو گئی، بہت آہستہ چل کے آنا پڑتا تھا، مگر میں ہمت کر کے حرم شریف میں حاضر ہوتا تھا، طواف بھی کرتا، نماز بھی پڑھتا. اسی میں فرماتے ہیں کہ جب 5-6 وقت کا فاقہ ہو گیا اور ذوق زیادہ طاری ہوا تو ایک مزید اور چیز پیش آ گئی کہ میں طواف کر رہا تھا، اتفاق سے کسی بدوی کی لنگی پہ میرا پیر پڑ گیا، وہ کھلتے کھلتے رہ گئی، اس نے جذبے میں آ کے ایک دھول مارا. تو حاجی صاحب کی بڑھاپے کی عمر، کمزوری کی اور 6 وقت کا فاقہ، تو گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے. اسی میں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ نیم خواب اور نیم بیداری، کشف کی سی کیفیت کہ بیت اللہ کے ایک طرف حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور ایک طرف حضرت میکائیل علیہ السلام ہے. جبریل کہتے ہیں میکائیل سے کہ بندہ تو بڑا صابر نکلا، میکائیل کہتے ہیں کبھی تھوڑی سی کسر اور ہے. جب آنکھ کھلی تو میں سمجھا کہ مجھے تسلی دی گئی ہے. میں نے پھر عہد کی تجدید کی کہ یا اللہ کچھ بھی گزر جائے میں کسی غیر سے مانگنے والا نہیں ہوں، آپ زیادہ سے زیادہ جان لے لیں گے تو جان تو آپ ہی کی ہے، میری کب. اب یہ کہتے تھے کہ جب 10 وقت کا 11 وقت کا فاقہ ہو گیا، اب چلنا پھرنا دشوار ہو گیا، حتیٰ کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی بھی دشوار ہو گئی. بیٹھ کر نماز پڑھنے لگا، مگر ہر نماز کے بعد عہد کو تجدید کر دیتا تھا کہ پکا ہوں اس سے ہٹوں گا نہیں، آپ دیں گے تو کھا لوں گا، نہیں دیں گے نہیں کھاؤں. فرماتے تھے کہ جب 11 وقت کا فاقہ ہو گیا تو کسی نے دستک دی دروازے. میں نے کہا کہ بھائی آ جاؤ. وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں چینی کا ایک قاب تھا، وہ میرے سامنے رکھا. میں نے کھولا تو موش کا پلاؤ اس میں پکا ہوا تھا. دل میں یہ خیال گزرا
کہ میں نے تو عہد کیا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں مانگوں گا، اور یہ تو غیر اللہ ہی تو لے کے آیا ہے، اللہ نے تو بھیجا ہی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عہد میں فرق آ جائے، یہ اس غیر کے ہاتھ سے یہ دل میں خطرہ گزرا۔ تو وہ لانے والا کہتا ہے کہ جو چیز بلا طلب آتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، کھائیے شوق سے۔ میں نے کھانا شروع کر دیا، شکم سیر ہو کر کھایا، نصف کے قریب باقی رہ گیا تو خطرہ یہ گزرا کہ رات کے لیے رکھ لوں، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ جس نے 11 وقت میں مجھے فراموش نہیں کیا، کیا رات کو وہ بھول جائے گا مجھے؟ یہ بھی ایک قسم کی بے اعتمادی اللہ پہ کہ رات کے لیے رکھوں۔ ڈھک دی خواب، وہ شخص اٹھا اور خواب اٹھاتے ہوئے کہا کہ بہت اچھا ہوا جو رات کے لیے نہیں رکھا، اگر رات کے لیے رکھتے تو ساری عمر فاقے مارا جاتا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر نہیں کہ وہ کون تھا، کوئی آدمی تھا، کوئی جن، بغیر پھر میں نے اسے نہیں دیکھا، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بیٹا وہ دن ہے، آج کا دن ہے، دنیا اس کثرت سے میرے گھر میں آ رہی ہے کہ بانٹتے بانٹتے تنگ آ گیا ہوں، لیکن دنیا ہے کہ آ رہی ہے نقد میں نقد، کپڑے میں کپڑا، کھانے میں کھانا۔ اور فرمایا کہ یہ گھر ہے، اتنے 1000 درہم و دینار تو پڑے ہوئے ہیں صندوقی کے اندر، اور اتنے تھان کپڑوں کے رکھے ہوئے ہیں، اتنے برتن ہیں، بانٹتا بانٹتا تنگ آ گیا، پھر آ جاتے۔ یہ کیفیت حضرت کی ہوئی۔ خیر، تو مجھے سنانا یہ تھا کہ حضرت کی بہرحال پھر سلسلہ چلا، ہزاروں بیعت ہوئے، اور گھر میں بہت کچھ اللہ نے دیا۔ تو ایک چوروں نے دیکھ لیا کہ بھئی مولانا ہے، حاجی صاحب ہے، ان کے گھر میں بہت کچھ ہے، یہاں اگر چوری کی تو بہت کچھ ملے گا۔ تو رات کو آ گئے چور، اور حضرت حاجی صاحب تہجد پڑھ رہے تھے، چوروں کو پتہ نہیں تھا کہ نماز میں مصروف۔ حاجی صاحب نے دیکھ لیا، انہوں نے سارے گھر کا سامان بٹورا، کپڑے اور برتن اور یہ ان کی گٹریاں باندھی۔ جب لے جانے لگے تو حضرت نے فرمایا کہ احمقو بیوقوفو، تمہیں چوری بھی کرنی نہیں آئی، جو چرانے کی چیز تھی وہ تو لی تھی، نقد تو وہاں رکھا ہوا ہے کئی 1000 روپیہ، احمقو۔ اب وہ چور بھی شرمندہ نادم کہ کس کے گھر چوری کرنے آئے، تو خود ہی دینے کو تیار ہے۔ وہاں جا کے اس کوٹری میں دیکھا تو کئی 1000 روپیہ نقد ملا، غرض وہ روپیہ نقد اور لے لوا کے چور چل دی۔ حضرت حاجی صاحب نے کیا کیا، جب سارا گھر خالی کر کے چلے گئے، آ کے مصلی پر 2 رکعت نفل پڑھی اور کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس وبال کو تو نے ہٹا دیا، اب میں تیرے لیے فارغ ہوں، رات دن عبادت میں مصروف ہوں۔ بڑا شکر ادا کیا۔ اب تو شکر ادا ہو گیا، مال چلا گیا، کیونکہ حضرت کا تعارف حکومت میں بھی ہو چکا تھا، پبلک میں بھی ہو چکا تھا، اور شہرت یہ ہوئی کہ چوری ہو گئی۔ تو چوروں نے جب مال رکھا لے جا کے نیلام گاہ پہ، تو سینکڑوں مریدین نے پہچان لیا کہ جو حضرت کا مال ہے وہ سارے چور پکڑے گئے اور گرفتار ہوئے، اور ایک ایک پائی چوروں سے وصول کر لی حکومت نے، اور لاگت ہے سارا مال حضرت کو دیا، وہی تھان، وہی کپڑے، وہی نقدی۔ جب وہ ساری آ گئی تو مصلی بٹھا کر 2 رکعت نفل پڑھی، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری چیز پھر میرے پاس آ گئی۔ یہ ان حضرات کا مقام ہے کہ چلی جائے چیز جب شکر گزار، اور آ جائے جب شکر گزار۔ یہ علامت اس کی ہے کہ ان کی نگاہ نعمت اور مصیبت پہ نہیں ہوتی، مصیبت بھیجنے والے پر ہوتی ہے، نعمت دینے والے پر ہوتی ہے کہ دینے والا کون ہے۔ وہ ہے جو ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہے، تو اس نے اگر مصیبت بھیجی یقیناً ہماری خیر خواہی کے لیے بھیجی، نعمت بھیجی یقیناً ہماری مصلحت کے لیے بھیجی ہے۔ تو ان لوگوں کی نگاہ نہ نعمت پر ہے نہ مصیبت پر ہے، نعمت دینے والے پر ہے، منعم پر ہے، مصیبت بھیجنے والے پر ہے، مصیبت پر نہیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ساری مصیبتوں کی جڑ نگاہ ہے نعمت اور مصیبت کے اوپر۔ اہل اللہ اسے چھوڑ کر مصیبت بھیجنے والے پر نگاہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کے قلب میں نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی پراگندگی ہے، وہ منعم سے تعلق قائم کرتے ہیں، نعمت سے نہیں۔ نعمت چلی جائے، جب بھی نماز پڑھیں گے شکر ادا کریں گے کہ الحمدللہ فارغ ہو گئے، آ جائے پھر نماز پڑھیں گے شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے پھر گھر بھر دیا ہمارا، وہ ہر حالت میں راضی۔ یہی وہ چیز ہے جسے میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث میں ہے کہ عجبا لامر المؤمن ان اصابته نعمت حمد اللہ وشکر وان اصابته مصیبت حمد اللہ وصبر۔ مومن کی کوئی کل بری نہیں، اس کی عجیب شان ہے کہ نعمت آتی ہے تو شکر گزار ہے، شکر کے راستے سے اللہ تک جا پہنچتا ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کر رہا ہے، صبر کے راستے سے اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ غرض اس کی راہ روکنے والی نہ نعمت ہے نہ مصیبت ہے، جس پر اس کی نگاہ ہے وہ نعمت کے راستے سے بھی پہنچ جاتا ہے اور مصیبت کے راستے سے بھی وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ ہمارے علماء سلف میں ایک عالم گزرے ہیں اقسم، نحو کے امام تھے، فن نحو،
نحو صرف کا ایک فن ہے جس سے عربی کے قواعد سمجھے جاتے ہیں. اس کے بہت بڑے عالم اور امام تھے. تو وہ اس قدر بدصورت تھے کہ جتنی بدصورتی کی علامتیں ساری ان کے بدن میں موجود. رنگ بھی انتہائی کالا اور ہونٹ بھی موٹے اور آنکھیں بھی کرنجی اور دانتوں پہ زردی. غرض بدصورتی کی ساری چیزیں جمع تھی. انتہائی بدصورت. علم اللہ نے دے دیا. اور بیوی جو ملی تو صوبوں میں اس کی مثال نہیں تھی حسن و جمال. وہ اس قدر حسین و جمیل. جب دونوں آمنا سامنے بیٹھتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ جسے دھوپ اور چھاؤں آمنا سامنے, ایک طرف دھوپ کھل رہی ایک طرف ظلمانی سایہ. تو کہا کرتے اپنی بیوی سے کہ میں بھی یقیناً جنتی, تو بھی یقیناً جنتی. اس نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں یقین سے؟ کہا اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے تو تجھ جیسی بیوی ملی کہ اس کی مثال موجود نہیں صوبوں میں, تو میں شکر کرتا ہوں اور شکر کے راستے سے اللہ تک جا پہنچوں گا. اور تجھے مجھ جیسا خاوند ملا کہ جس سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں. تو صبر کرتی ہے کہ میری قسمت میں یہی تھا, میں صابر ہوں. تو صبر کے راستے سے جنت میں پہنچ جائے گی, تو میں بھی جنتی تو بھی جنت. تو خیر وہ تو حصی طور پر جنتی بنے, مگر اہل اللہ معنوی طور پر جنتی بنتے ہیں. نہ نعمت پہ ان کی نظر ہے نہ مصیبت پہ, بھیجنے والے پر نظر ہے. تو نعمت آ جائے جب بھی مطمئن, چلی جائے جب بھی مطمئن. یہی وجہ ہے کہ کفار سے اگر ان کا سامان چھین لیا جائے وہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں. اس لیے کہ جن چیزوں سے ان کا سکون متعلق تھا جب وہ چھن گئی تو وہ پریشان, معلوم ہوتا ہے زندگی سلب ہو گئی, بحران ہو جاتے. اس لیے کہ انہوں نے سکون قائم کیا تھا سامانوں سے. اور اللہ والوں کے پاس سے سارا سامان نکل جائے ان کے سکون میں فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ ان کے سکون کا تعلق تھا ہی نہیں ان چیزوں سے, وہ تو بھیجنے والے سے تعلق تھا اور وہ بدستور موجود. جیسے صدیق اکبر نے فرمایا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ پریشان تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کیفیت طاری ہو گئی, مغلوب الحال ہو گئے اور تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے یوں کہا کہ حضور کی وفات ہو گئی تو میں گردن اڑا دوں گا اسے. یہ غلبہ حال میں ایک کیفیت پیدا ہوئی, غم کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ ہر چیز فراموش ہو گئی. اور یہ ہوتا ہے جب کسی حال کا غلبہ ہوتا ہے تو قطعی اور یقینی چیزیں بھی دل میں رہتی تو ہیں مگر دب جاتی ہیں, اوپر نہیں آتی, حالانکہ ان پہ یقین. تو یقین ہے فاروق اعظم کو کہ انبیاء علیہ السلام بھی وفات پانے والے ہیں, حضور کی وفات بھی ہوگی. قرآن کریم نے صراحتاً فرمایا کہ انک میت و انہم میتون, آپ بھی مرنے والے ہیں اور سارے انبیاء اور سارے انسان موت کا ذائقہ چکھنے والے ہیں. اور کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا کہ حضور کی وفات ہو گئی میں گردن اڑا دوں گا, انبیاء مرا تھوڑا ہی کرتے. یہ غلبہ حال تھا, یہ نہیں کہ معاذ اللہ اس آیت پر ان کا یقین نہیں باقی رہا. انک میت و انہم میتون. غلبہ جب حالت کا ہوتا ہے, محبت کے غلبے میں بعض دفعہ ایسی کیفیت ہوتی ہے جس سے ہمیں زیادہ محبت اور وہ گزر جائے تو ہفتوں دل میں یقین نہیں آتا کہ کیا واقعی گزر گیا. برسا برس کی صحبت کے بعد جب گزر جائے تو دل میں ایک قسم کا ریب اور ارتیاب پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو وہ مرنے والی چیز تھی, کہاں سے مر گیا ہے. تو ہفتوں اس میں گزرتا ہے کہ بھلے ہی کیسے ہو سکتا ہے, جسے کہتے ہیں یقین نہیں آتا. تو یقین بھی ہے مگر اس کے باوجود ایک شخص رہتا شدت تعلق. تو صحابہ سے زیادہ کس کو شدید تعلق تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے شدت تعلق کی بنا پر ان کے ذہن میں جمتا ہی نہیں تھا کہ حضور کی وفات ہو گئی, تو تلوار دے کے کھڑے ہو گئے. تو علماء یہی لکھتے ہیں کہ غلبہ حال تھا, غلبہ حال میں یقینی چیزیں ڈھک جاتی ہیں, دب کر رہ جاتی ہیں. اس کی حصی نظیر یہ ہے کہ قریب کھڑے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن اگر وہ دھڑوک کر آئے تو 1.5 گز پیچھے جاتے ہیں آپ ڈر کے مارے. تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آپ کا یقین ختم ہو گیا اور یہ شیر سلاخیں توڑ کے نکل آئے؟ نہیں, خوف کی وجہ سے خوف کا حال اتنا غالب ہوا کہ وہ جو یقین تھا کہ نہیں آ سکتا وہ دب کے رہ گیا یقین. تو غلبہ حال جب ہوتا ہے تو بہت سی یقینی چیزیں مغلوب ہو کر رہ جاتی ہیں, دب جاتی ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر ایک حال طاری ہوا, اور وہ حال تھا شدت تعلق کا کہ انبیاء علیہ السلام بلا کہیں بڑھتے ہیں. اتنا قدیم تعلق تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے انہیں شک ہو گیا کہ وفات ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ غلبہ حال, یہ نہیں کہ معاذ اللہ انک میتون و انہم میتون پہ یقین نہیں تھا. تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ بھلے مانس بیٹھ جائے. وہ تو جوش میں تلوار لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے اور لوگ ڈر رہے تھے کہ اگر ذرا حضور کی وفات کا ذکر کیا تو گردن اڑا دیں گے. صدیق اکبر نے فرمایا کہ بھلے مانس بیٹھ جا. میرے بیٹھ گئے.
اور صدیق اکبر نے فرمایا کہ ان تعبدوا محمدا فإن محمدا قد مات وإن تعبدوا الله فإن الله حي من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم. فرمایا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو وہ وفات پا گئے، لیکن اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ آج بھی زندہ ہے، کوئی وجہ نہیں کہ دین آگے باقی نہ رہے، دین چلے گا اور صدیوں چلے گا. فاروق اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو تھے اللہ کے، اور ہزاروں رسول گزر چکے ہیں تو یہ بھی گزر جائے تو تعجب کی کیا بات. تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ جیسے آج یہ ہوتی ہے آیت اور میں نے کبھی پڑھی نہیں تھی آیت. یہ صدیق اکبر کے قلب کا تصرف تھا، اور ایک ایسی کیفیت فاروق اعظم کے قلب پر طاری ہوئی کہ یہ معلوم ہوا کہ وہ آیت آج اتر رہی ہے، آج میرا عقیدہ بن رہا ہے کہ حضور کی بھی وفات ہونے والی ہے. تو غلبہ حال میں بعض دفعہ یقینی چیزیں بھی مغلوب ہو کر رہ جاتی ہیں. اسی طرح سے آدمی کے اوپر اگر غلبہ ہو جائے حالت رضا کا کہ جو کچھ ہے وہ سب من اللہ ہے، کوئی سبب کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا مسبب ہے، تو پھر اسباب کی طرف سے نظر اٹھ جاتی ہے. باوجود ہے کہ ہے اسباب، مشاہدہ ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود نگاہ ہو جاتی ہے مسبب الاسباب کے اوپر. اسباب کل عدم سے ہو جاتے ہیں نگاہ. حقیقت یہی ہے کہ اسباب کچھ نہیں کرتے، یہ آلات ہے، کرنے والی چیز قدرت خداوندی اور مشیت الہی. پانی نہیں ڈبوتا، مشیت ڈبوتی ہے. اگر مشیت نہ چاہے پانی ہو موجیں آسمان کی برابر چلی جائیں نہیں ڈوب سکتا آدمی، اور مشیت چاہے گی تو ڈوب جائے. دریائے قلزم کے اندر بنی اسرائیل بھی کودے، فرعون بھی کودا. بنی اسرائیل پار نکل گئے، پانی نے کوئی اثر نہیں کیا بلکہ راستے بن گئے، اور فرعونوں کو ڈبو دیا. تو پانی ڈبونے والا نہیں تھا، مشیت ڈبونے والی تھی. مشیت متعلق ہوئی کہ یہ ڈوبے تو یہ ڈوب گئے، اور ان سے متعلق تھی مشیت کی، یہ ترے تو وہ تر گئے. آگ نہیں جلاتی بلکہ مشیت جلاتی. مشیت نہ ہو آگ کچھ نہیں کر سکتی. آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، مشیت نہیں تھی کہ آگ جلائے، وہی باغ و بہار بن گئی، کچھ نہیں کر سکی. چھری نہیں کاٹتی، اس کی دھار نہیں کاٹتی، بلکہ مشیت خداوندی کاٹتی ہے. اگر مشیت نہ ہو، دھاردار چھری ہو، کام نہیں کرے گی. آخر حضرت اسماعیل کی گردن پر ابراہیم نے چھری پھیری، پھر رہی ہے چھری مگر کاٹ نہیں رہی ہے، اس لیے کہ مشیت خداوندی نہیں تھی. تو کاٹنے والی چھری نہیں، ڈبونے والا پانی نہیں، یہ اسباب ہے ڈبونے کے، یہ اسباب ہے ذبح ہونے کے. اصل میں ان میں تاثیر آتی ہے مسبب کی طرف سے. تو اسلام کا عقیدہ یہی ہے کہ اسباب ضرور اختیار کرو تاکہ بندگی واضح ہو، مگر انہیں مؤثر بذات مت سمجھو کہ انہی میں سب کچھ رکھا ہوا ہے. مؤثر حقیقی ذات خداوندی ہے، وہ اسباب میں سے تاثیر نکال دے تو کچھ نہیں کر سکتا. آدمی اولاد چاہتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے، 50 دفعہ گیا نہیں ہوتا. تمنا ہے بس ہوگی کہ بقول شخص سے کہ چوہے کا بچہ ہی ہو جائے، مگر نہیں ہوتا. اور بعض وہ ہے کہ نہیں چاہتے کہ اولاد ہو، ہر سال ایک بچہ، ہر سال ایک بچہ. تب آ جاتے ہیں کہ کہاں تک انہیں پالوں اور پرورش کروں. تو تمنا کیوں نہیں پوری ہوتی حالانکہ اسباب سارے پورے ہو رہے ہیں؟ اس واسطے کہ مشیت نہیں. مشیت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حکمت کے خلاف ہے. یہی مصلحت ہے اس بندے کے لیے کہ نہ ہو اولاد، اس کے لیے یہی مصلحت ہے کہ ہو اولاد. تو نظر ہو جاتی ہے اہل اللہ کی مشیت اور مرضی الہی پر. جب اس پہ نظر ہوئی تو اسباب کل عدم ہو جاتے ہیں، باوجود ہے کہ ہے موجود. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسباب نہیں، مگر دھیان دوسری طرف ہوتا ہے. تو جب اس پر دھیان ہو جائے گا اور تعلق مع اللہ مضبوط ہو جائے گا تو تشویش بھی ختم، پریشانیاں بھی ختم، دل کی بے سکونی بھی ختم، ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی قلب کے اندر. اس سے معلوم ہوا کہ تعلق مع اللہ صرف آخرت ہی کے لیے ضروری نہیں ہے، دنیا کے لیے بھی ضروری. دنیا کا سکون بھی چاہتے ہو تو تعلق مع اللہ ہونا چاہیے. جو لوگ صاحب وسائل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دلوں میں قطعاً وہ سکون نہیں جو اہل اللہ کے دل میں باوجود ہے کہ سامان نہیں ان کے پاس، وہ ہر وقت مگن اور مطمئن. کسی غلام کو دیکھا، قید سالی کا زمانہ تھا، لوگ اپنے بچوں کو بھون بھون کر کھا گئے. غلام کو دیکھا کہ بڑا مگن مطمئن پھر رہا ہے. اس سے کہا گیا کہ بھئی دنیا تو قحط میں مر رہی ہے اور تو پھر رہا ہے بڑا حشاش بشاش. اس نے کہا میں اس لیے پھر رہا ہوں کہ میرے آقا کے یہاں تو غلے کے گودام بھرے پڑے ہیں، کہ مجھے کیا فکر ہے بھائی بغن. تو ایک غلام مطمئن ہے اپنے آقا کے غلے کے گوداموں پر، لیکن ایک بندہ اللہ کا مطمئن نہ ہو اللہ کے اوپر کہ اس کے خزانے بھرپور ہیں، مجھے کوئی گدن نہیں پہنچا سکتا. بس اہل اللہ نے اس نقطے کو سمجھ لیا ہے کہ تعلق مع اللہ پیدا کر لو تو پھر قلب کے لیے سکون ہی سکون ہے، پھر تشویش کی کوئی وجہ نہیں، پریشانی کی کوئی وجہ نہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ آخرت ہی کی زندگی موقوف نہیں ہے تعلق مع اللہ پر، دنیا کی زندگی کا سکون بھی تعلق مع اللہ ہی پہ موقوف ہے. جبھی جا کے طمانینت اور اطمینان قلب میں پیدا ہوتا ہے کہ آقا پر مطمئن ہو جائے غلام کہ جب وہ سر پر ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر گورنمنٹ کا ایک معمولی حاکم کلکٹر کسی جگہ کا وہ کسی کو یقین دلا دے کہ پریشان مت ہونا میری پولیس تیری ساتھ، وہ جناب بھاگا بھاگا پھرے گا کہ اب مجھے ملک میں ستانے والا کوئی نہیں، میری پشت کے اوپر گورنمنٹ. سکون ہی تو ہے اسے، اطمینان ہی تو ہے ایک حاکم کے قول پر. تو اللہ جسے قول دے کہ اگر تو میرا بن جائے گا تو میں تیرا ہوں، اس کے دل میں تشویش کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یقین نہ ہو اللہ کے وعدوں پر، ایمان صحیح نہ ہو تو پھر ہے پریشان. حدیث میں ارشاد فرمایا اور حدیث قدسی حق تعالی فرماتے ہیں کہ من جعل الہموم ہما واحدا کفاہ اللہ جمیع ہمومہ ومن تشعبت به الہموم لم یبال اللہ فی ای واد ہلک. فرماتے ہیں حق تعالی کہ جس نے ساری دنیا کے غم چھوڑ کر ایک میرا غم لگا لیا اور میری رضا کی فکر میں ہے تو اس کے سارے غموں کے لیے میں رہے پریشان نہ ہو. اور اگر میرا غم چھوڑ کر ساری دنیا کے غم لگا لیے، لباس کا، کھانے کا، جائیداد کا دنیا، تو فرمایا جس گڈھے میں چاہے جا کر ہلاک ہو جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، رہے بے سکونی میں، رہے پریشانی میں. تو سکون کا خزانہ تعلق مع اللہ، آخرت ہی کی زندگی نہیں بلکہ دنیا کی زندگی بھی جب یہ خوشگوار ہو سکتی ہے کہ اللہ سے تعلق صحیح ہو اور قلب کا مرکز صحیح بن جائے. ظاہر بات ہے کہ جب قلب کا مرکز صحیح ہو جائے گا، تعلق حق تعالی سے قائم ہو جائے گا تو ادھر کے کمالات بھی آنے شروع ہوں گے، ادھر کی برکات بھی آنی شروع ہوں گی، ادھر سے اوصاف کمال بھی اس کے اندر آئیں گے. جب یہ متصل ہوگا، جڑے گا، تو علم الہی بھی اس کے قلب پر آئے گا، معرفت خداوندی بھی آئے گی، رضا و توکل بھی آئے گا اور ابدیت کے آثار بھی پیدا ہوں گے. تو سب نعمتیں معنوی اور ظاہری سب اس کے قلب پر وارد ہونی شروع ہوں گی. تو قدرتی طور پر اس کے اخلاق بھی درست ہو جائیں گے. تو بہرحال تعلق مع اللہ اخلاقی حیثیت سے بھی ضروری، دنیاوی معاشرت کے لحاظ سے بھی ضروری، آخرت کی